اس کے تجربے کے بعد سیکھی کہ اگر ایک میل یا فیمیل میں سے ایک پارٹنر کسی چیز سے منع کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو اس ٹائم پہ، جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے اس ٹائم پہ اس کو ایگری کر کے اس کو، یا اس ٹائم پہ بحث نہ کرے. ہم بحث میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور بحث کے نتیجے میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کا حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی فار دا ٹائم بینگ اگر آپ چپ کر گئے تو بعد میں آپ لاجیکل ریزن دے سکتے ہیں. جب ایک بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو بعد میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی بات ایسے نہیں ایسے. اچھا، اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ اکثر میل اور فیمیل اپنی انا پہ لے لیتے ہیں اس بات کو کہ میں ٹیسٹ کیوں کراؤں. اکثر فیمیل کی اگر خواہش ہے کہ بچہ ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. 6 مہینے ہو گئے شادی کو، سال ہو گئے، ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ جی مجھے دوائی دے دو، مجھے بچہ ہو جائے. اب ہم یہ پہلی بات کرتے ہیں کہ جی میل کی رپورٹ لے کر آئیں، کیونکہ مور دین 50% اب میل انفرٹیلٹی ہو چکی ہے. اب میل انفرٹیلٹی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا لے کر آئیں میل کی رپورٹ، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ جی ہمارے مردوں کی تو وہ مائنڈ کر جائیں گے، ہم نہیں دے سکتے اس طرح سے رپورٹ. اب اس بات کو لے کر اپنے اس پہ لے لینا، یہ سیمن کی رپورٹ کوئی مرد کی مردانگی کو شو نہیں کرتی. یہ جسٹ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں آپ کی فیمیل کو اچھی دوائی دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا کنسیو کرنے کا ٹریٹمنٹ لے سکے، یا آپ کو بھی دوائی کی ضرورت ہے. یہ صرف اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور اس بات میں بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں. جی، تو اس بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس میں کوئی سپرم لیک آ گیا تو مرد جو ہے اس کی مردانگی کا افیکٹ. کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو بول کے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے پارٹنر کے ساتھ، اور آپ کے وربل جو آپ کے ایکسپریشنز ہیں فیشیل، ان کے ذریعے بھی، تو ان پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی آپ کا پارٹنر صرف یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے موڈ کو سمجھ جائیں، اور جب ہم موڈ کو نہیں سمجھتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ایکسپریشن جو فیشیل ایکسپریشن ان پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے اپنی بیٹر میرائٹل لائف کے لیے. تو اب چیزیں ٹرسٹ جو ڈیولپ ہونا پارٹنر کا آپس میں، جو ایک جسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو ٹائم دینا بھی چاہیے. تو اس چیز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میل ہو یا فیمیل اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. اچھا، تو میں بات کر رہی تھی میل کے ٹیسٹ کی، کہ میل کا ٹیسٹ اس چیز کی گارنٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس کی مردانگی ٹھیک ہے یا اس کی مردانگی پہ حرف نہیں آتا اس کے ٹیسٹ کرانے سے. اگر ڈاکٹر ڈیمانڈ کرتی ہے، سے 6 منتھ ہو گیا شادی کو یا 1 ایئر ہو گیا اور آپ بیبی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹیسٹ کروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میل کو بھی کسی دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں، پہلی بات. دوسری بات، شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد کچھ بیسک ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں بیٹر سیکچوئل ریلیشن شپ کے لیے. وہ ٹیسٹ بیس لائن ٹیسٹ کہلاتے ہیں، جیسے کہ خون کی کمی تو نہیں ہے، ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ ہیں، HIV ایڈز کے ٹیسٹ ہیں، اور تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہیں. اب یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بیسک ٹیسٹنگ میں آتے ہیں. یہ آگے آنے والی آپ کی فیملی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ابھی کے آپ کے ریلیشن شپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اگر ایک پارٹنر میں سے ایک پارٹنر کو فرض کریں ہیپیٹائٹس پازیٹیو آ گیا، کالا جرکان جسے کہتے ہیں، ہیپیٹائٹس B یا C ایکٹیو فیز میں آ گیا، تو ان کے لیے بیریئر میتھڈ یعنی کہ کنڈوم ساتھ استعمال کرنا فرض ہو گیا، تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے پارٹنر کو یہ بیماری نہ لگ جائے. اب ایک پارٹنر کو اللہ نہ کرے HIV ایڈز کی علامات آ گئی، تو دوسرے کے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ وہ اس سے بچے، تو اس کے لیے بیریئر میتھڈ یوز کرنا ضروری ہے. اسی طرح اب ایک پارٹنر ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر کا ہے اور دوسرا بھی کزن میرج ہے یا کسی وجہ سے تھیلیسیمیا مائنر آ گیا ہے، تو اب آگے آنے والی فیملی پلان کرنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. تو یہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ، ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ، HIV ایڈز کے ٹیسٹ، خون کی کمی کے لیے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ کروانے ضروری ہیں بیفور سٹارٹنگ میرائٹل لائف اور بیفور سٹارٹنگ پریگنینسی. تو اکثر جب کلینک پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو اکثر ہم ان کو ٹیسٹ پہلے سے لکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والی لائف میں ان کو پرابلم نہ ہو. اس سے ایک اسکریننگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم دونوں میں نہیں ہے. اس چیز کو لے کے بھی کپل اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سارے ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیے. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے پارٹنر کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ خود جا کے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے کروائیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ جی ہمارے بیسک ٹیسٹ کروا لیے جائیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور اس کی اویئرنیس ہر انسان کو جو شادی کرنے جا رہا ہے ہونی چاہیے کہ تھیلیسیمیا جو ہے پاکستان کی ایک پوری بیلٹ ہے یہاں پہ بہاولپور سائڈ پہ، جہاں پہ تھیلیسیمیا بہت کامن ہے، اور ڈیو ٹو کزن میرج اس کا یہ بڑھ جاتا ہے جب دونوں کزن ہو ان میں یہ پرابلم آ رہا. اب تھیلیسیمیا کا جو بچہ ہے وہ ساری عمر اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی پڑتی ہے، تھیلیسیمیا میجر کا بچہ، اور بہت ماں باپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. اسی طرح
اب ایک کپل کو اگر HIV ایڈز ہے اور وہ احتیاط نہیں کرتا, ٹریٹمنٹ نہیں لیتا, بیریئر میتھڈ یوز نہیں کرتا, اپنے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کو فالو نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے جو پارٹنر ہے وہ بھی سفر کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا صحیح نالج ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی فائنل ایئر میڈیکل کالج میں, تو ہمارا ایک سائیکیٹری کا ایک وارڈ لگا کرتا تھا. وہاں پہ ہم نے ایک میل کی ہسٹری لی, تو اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے ہیں, بیوی ہے, 45-48 سال کا آدمی تھا, اور وہ ذہنی طور پر پرابلم ہونے کی وجہ سے سائیکیٹری وارڈ میں داخل تھا. اب ہم نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ پرابلم کب شروع ہوا, تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے کچھ ہیلتھ ایشوز آئے, تو میرے ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے, میرے ٹیسٹوں میں یرقان پازیٹیو آ گیا, ہیپیٹائٹس پازیٹیو آ گیا. جب میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا, تو وہ اسی دن اپنے بچے اس نے اٹھائے اور وہ اپنے میکے چلی گئی. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, تمہاری وجہ سے مجھے بھی بیماری لگ جائے گی, میرا بھی جگر فیل ہو جائے گا, تو اس لیے جو ہے نا تم جانو تمہاری بیماری جاتے خود ہی کراؤ علاج. وہ چپ کر کے چلی گئی, اس لیے پاگل ہو گئی, کیونکہ اس بیوی کی خاطر وہ کماتا تھا, اس کے بچوں کی خاطر وہ جیتا تھا, اس کی زندگی کا مقصد ہی وہی اس کی بیوی تھی. ایکسکیوز می, میرا تھوڑا سا ناک بند ہے, اس لیے مجھے بیچ میں چائے بھی پینی پڑے گی, آپ تھوڑا سا مجھے بریک دیں گے. تو اب ہم بڑے حیران کہ اس کی بیوی کیوں چلی گئی. اب اصل میں پرابلم یہ تھا کہ وہ دونوں ان پڑھ تھے, وہ بندہ مزدوری کرنے والا تھا, اس کو کوئی ہیلتھ ایشو آیا, اس کے ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروا کے اسے کہا بھائی تمہیں تو کالا یرقان ہو گیا. بیوی کو جیسے اس نے جا کے بریکنگ دا بیڈ نیوز کی, بغیر اس کی آگے پیچھے کوئی بات پوچھے بیوی چھوڑ کے چلی گئی. بچے بھی ساتھ لے گئی, تو اس کے لیے ایک مینٹل ٹراما کی کنڈیشن آ گئی, اور وہ سائیکو ہو گیا, اور وہ سائیکیٹری وارڈ میں داخل تھا. یہ واقعہ مجھے تب سے یاد ہے, جب آج سے کوئی کافی سال ہو گئے. تو اب آپ دیکھتے ہیں, اب آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ آپ کا پازیٹیو آ بھی گیا ہے, فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی یرقان یا ایڈز یا کوئی بھی بیماری آ بھی گئی ہے, تو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اپنے پارٹنر پہ, اس کو بتانا چاہیے اس کا مینٹل لیول کیا ہے, اس کا IQ کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کتنی, اس کو کیا بتانا ہے, کتنا بتانا ہے, کیسے بتانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں بہت سے اونچی نیچ آ جاتی ہے, نہ صرف بیماری کی حیثیت کے حوالے سے, اور بھی فائنینشیل کرائسس بھی آ جاتے ہیں, اور بڑے پرابلم آ جاتے ہیں. ایک میل کو, مرد کو اللہ نے حکمران بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, اس کو اس چیز کا نگہبان بنایا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرے. عورت کو تو ویسے ہی مطلب ایموشنل ہوتی ہے ظاہر ہے, اور چیزوں کو پرسیو کرنے کی سینس اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ایک میل کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی فائنینشیل کرائسس آیا ہے, یا ہیلتھ کا کوئی کرائسس آیا ہے, یا کوئی مینٹل کرائسس آیا ہے, جو بھی کوئی پرابلم آیا ہے, اس نے کیسے جا کر گھر بتانا ہے, اور کتنا بتانا ہے, اور کتنا نہیں بتانا. بالکل نہ بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے, کہ اس سے بھی پرابلمز آتے ہیں کہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے پارٹنر پہ, اس لیے نہیں بتا رہے. ہر بات بتا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, کہ پتہ نہیں اگلا بندہ اس کو کیسے پرسیو کرے اور وہ ریئیکٹ کیسے کرے. تو اس کے لیول کو دیکھتے ہوئے اتنی بات بتانی ضروری ہے, تاکہ اس کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ٹیسٹ جو میں آپ کو بتا رہی تھی, جو کروانے ضروری ہیں آفٹر میرج اور بیفور میرج, جیسے فیزیبل ہو. کیونکہ ہمارے یہاں بیفور میرج ایک, آپ کو پتہ ہے, ایک سوشل ٹیبو بن جاتا ہے. تو جو لوگ ٹیبو کو سوشل نارمز کو توڑنے والے ہیں, وہ تو ضرور بیفور میرج کروا لیں, باقی شادی کے بعد کروا لیں. لیکن شادی کے بعد بھی نہیں کرواتے, تو پریگنینسی کرنے سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں, ایک میل کا اگر فرض کریں بلڈ گروپ میل کا نیگیٹو ہے, اور ایک فیمیل کا بھی بلڈ گروپ نیگیٹو ہے, تو آنے والے بچے کا کیا ہوگا, 100% نیگیٹو ہوگا. لیکن اگر ایک میل کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے, اور فیمیل اس کی جو پارٹنر ہے اس کا نیگیٹو ہے, تو 50% بچے نیگیٹو ہوں گے, 50% پازیٹیو. اس کا بڑا رول ہے بچے کی صحت پہ اور ماں کی صحت پہ. اب ایک بلڈ گروپ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اگر وہ بھی نہیں کروایا, چیک نہیں کروایا, تو کیا ہوگا. اگر بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا ہوگا ماں اور بچے کا, تو اس سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں, بیماری جنم لیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں, اس کا نام میرے ذہن سے اسکپ کر گیا, اور اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے کچھ انجیکشن دے کے نا, اینٹی ڈی سے انجیکشن کو کہتے ہیں. تھیلیسیمیا سے ملتی جلتی ایک بیماری ہے, تو نہیں روبیلا نہیں, اس کو کہتے ہیں RS انکم کمپیٹیبلٹی تو نہیں ڈاکٹر صاحب؟ RH انکمپیٹیبلٹی. RH انکمپیٹیبلٹی یہ ایک بیماری ہے جس میں جو ہے نا
اگر بلڈ گروپ میچ نہ کرتا ہو تو آنے والا جو نیکسٹ بچہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یرکان ہو جاتا ہے RH انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے، اس میں بار بار بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے، بچہ انیمک ہو جاتا ہے اور ایون بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بلڈ گروپ کروانا. دونوں پارٹنرز کا اگر سیم ہوگا تو ٹینشن کوئی نہیں ہے، تو دونوں کا کروانا ضروری ہے. اب پرابلم ہمارے ساتھ کیا آتا ہے، آدمی جو ہے وہ کراچی گیا ہوا ہے نوکری کرنے، فیمیل ہمارے پاس ڈیلیور کر رہی ہے بیبی. اب جب فیمیل سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پارٹنر کا بلڈ گروپ کیا ہے، آپ کا نیگیٹو ہے، پارٹنر کا چیک ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا. وہ کہے گی نہیں میرا میاں تو کراچی ہے، اس نے تو کبھی بلڈ گروپ کرایا ہی نہیں ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اچھا پھر وہ بچے کا ہم کارڈ سے بلڈ لیتے ہیں، بچے کا بلڈ گروپ کرواتے ہیں، پھر اگر وہ میچ نہ کر رہا ہو ماں کے ساتھ تو پھر اس کو مدر کو ایک ٹیکا لگتا ہے جسے اینٹی ڈی کہتے ہیں. یہ لائف سیونگ ہوتا ہے آنے والے بچے کے لیے. تو بلڈ گروپ کروانا بہت ضروری ہے. یہ 5 ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتائی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بلڈ گروپ کروانا، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروانا، ہیپیٹائٹس کی ٹیسٹ کروانا، HIV ایڈز کی ٹیسٹنگ کروانا، تھیلیسیمیا کی ٹیسٹنگ کروانا، یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں یہ بیسک ٹیسٹ میں آتے ہیں اور یہ ضروری ہیں آپ کی فیوچر میں آنے والی کامیاب میرائٹل لائف کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی. اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آتا ہے تو کسی ریلیونٹ ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا، اس کے پروز اینڈ کونس کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ بہت ضروری ہے.